الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیری اونٹ پناہ خدایا، تیری اونٹ پناہ خدایا، تیرے بعد نہیں کوئی سجدہ. تیری اونٹ پناہ خدایا، تیرے بعد نہیں کوئی سجدہ. جس دیوے نو تو آپے بالے بن تیرے نہیں بجدا. مالی دا کم ہے پانی لانا، انہاں لے بھر بھر مشکا پاوے. مالی دا کم ہے پانی لانا، انہاں لے بھر بھر مشکا پاوے. مالک دا کم ہے پھل پھل لانا، بھاوے لاوے یا نہ لاوے. نیر بطحا انجم طاہا، نیر بطحا انجم طاہا. ماہ دنا اور مہر تدلہ، زینت کعبہ رونق منبر. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ. سمڑیال میں اس باوقار درس قرآن مجید کی محفل میں کئی مرتبہ پہلے آنے کا بھی مجھے اتفاق ہوتا رہتا ہے. آج یہ پہلے ٹھیک تھی آواز جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا، آج محفل ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پہلے سے زیادہ بارونق محفل ہے. ماشاء اللہ کہیں. نوجوانان توحید و سنت سمڑیال اور گرد و نواح کے نوجوانوں کی اس کوشش و کاوش کو جتنا بھی سراہا جائے اتنا کم ہے. یقیناً ایسا ہی بارونق درس قرآن ہونا چاہیے، اس لیے کہ
انسانی بستیوں کی محفلوں میں رونق ہوتی ہی اس وقت ہے جب ان میں قرآن کی شمع روشن ہو۔ کوٹھیوں سے، محلات سے، کارخانوں سے، ملوں سے، زمینوں سے، جائیدادوں سے، مادی دنیا کے وسائل کی ترقی سے انسانی بستیوں میں رونق نہیں ہوتی۔ انسانی بستیوں میں رونق ہوتی ہے اللہ کی توحید کے پیغام کی سچائی کو ماننے سے۔ یہ جملے میرے پلے سے باندھیے گا، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ جب بھی اس ملکوتی کائنات جس میں آسمان ہیں، فضائیں ہیں، زمینیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، موسم ہے، اس ملکوتی کائنات میں رب العالمین نے بہت سارے نمایاں اور قابل قدر اجزاء کو مجتمع کیا، اور پھر یہ ملکوتی کائنات ایک منظر میں نظر آنے لگی۔ آسمان منظر بن گئے، فضائیں ایک منظر کا حصہ بننے لگیں، زمینیں ایک منظر فراہم کرنے لگیں، پہاڑ ایک منظر فراہم کرنے لگے، وادیاں ایک منظر فراہم کرنے لگیں، سورج اپنی کرنوں کے ساتھ صبح ایک منظر فراہم کرنے لگا، دوپہر کو ایک اور منظر فراہم کرنے لگا، ڈھلتا سورج ایک اور منظر فراہم کرنے لگا، شام ایک اور منظر بننے لگی، رات اندھیروں کا ساواں بننے لگی، چمکتے دمکتے ستارے آسمانوں پہ ایک منظر فراہم کرنے لگے، چاند ایک منظر فراہم کرنے لگا۔ میری طرف توجہ رکھیں، چاند ایک منظر فراہم کرنے لگا، 14ویں کا چاند اور زیادہ منظر فراہم کرنے لگا۔ جب یہ ملکوتی کائنات مختلف مناظر کو پیش کرنے لگی تو ان تمام مناظر کا روپ اللہ نے قرآن میں یہ پیش کیا کہ تمہیں اس ملکوتی کائنات میں جتنے بھی مختلف منظر نظر آ رہے ہیں، دراصل ان تمام منظروں میں تمہیں میں اللہ کی توحید کا پتہ بتایا جا رہا ہے۔ جنہیں خدا کو تلاش کرنا ہے وہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا دیکھیں تو انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان آسمانوں کو بتوں نے نہیں بنایا، ان کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، 7 آسمانوں کو اوپر نیچے بغیر کسی ایک کے دوسرے کے سہارا بنے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے فاصلوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، دوسرے سے تیسرے کا کوئی اسے ماپا ہی نہیں جا سکتا۔ یوں زمین سے افق دنیا جو ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو انسانی اندازوں اور انسانی پیمانوں سے ماوراء بلندیوں کے حامل آسماں ہیں، یہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ یہ ماوراء بلندیاں دینے والا کوئی پیغمبر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی شہید نہیں، کوئی بادشاہ نہیں،
کوئی فلسفی نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی سید نہیں، کوئی سید زادہ نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی پیر زادہ نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی بلیغ نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی بیگانہ نہیں، کوئی سکھ، یہودی، عیسائی، مسلم نہیں، کوئی نہیں۔ ان آسمانوں کو یہ بلندیاں جو ماورائے عقل ہیں، ان کو یہ بلندیاں دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ جب یہ بات آسمانوں کی بلندیوں سے مفہوم ہوئی، جملہ سنیں چونکہ یہ درس قرآن ہے، جب یہ بات آسمانوں کی بلندیوں سے مفہوم ہوئی اور سمجھ میں آنے لگی، اس سمجھ کو اللہ کہتے ہیں جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کے دل کو میں اللہ نے روشن کر دیا۔ جس نظر نے یہ علم لے لیا اس نظر کو میں نے بارونق کر دیا، جس فکر نے سے یہ صلاحیت پیدا کر لی اس فکر کو میں نے رونق والا بنا دیا۔ یوں ہی فضائیں، یوں ہی زمینیں، اور یوں ہی اس پوری ملکوتی کائنات کا ایک ایک ذرہ میری توحید کا بیان ہے، میری توحید کا، بولیے سارے، میری توحید کا بیان ہے۔ لہذا میں نے ان تمام ملکوتی کائنات کے اجزاء کو اس کائنات کو بارونق بنانے کا سبب بنایا۔ کیا بنایا؟ یوں یہ کائنات اگر آسمانوں کی تخلیق اللہ کی توحید کی دلیل نہ ہو تو یہ بارونق نہیں۔ اگر فضاؤں کا وجود اللہ کی توحید کی دلیل نہ ہو تو ان کا وجود اس کائنات کو بارونق نہیں بناتا۔ اگر زمینوں کا وجود اللہ کی توحید کی دلیل نہ ہو تو ان کا وجود اس کائنات کو بارونق نہیں بناتا۔ اگر ستاروں کی چمک دمک اللہ کی توحید کی دلیل نہ ہو تو ان کی چمک دمک اس کائنات کو بارونق نہیں بناتی۔ جب بھی کوئی شے اس کائنات میں پر رونق ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس کائنات کو اللہ کی توحید کا پتہ بتاتی ہے۔ جہاں اللہ کی توحید کی معرفت نہ ہو وہ بستی بے رونق بستی، وہ دل بے رونق دل، وہ منظر بے رونق منظر۔ جہاں جہاں اس کائنات میں ایمان والوں کو رونق نظر آئے گی یہ وہ چیزیں ہوں گی اور وہ جگہیں ہوں گی جن جن جگہوں کو اللہ نے اپنی توحید کی علامت بنایا ہوا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض اللہ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ پورا پیکج ہے رونقوں کا۔ جب یہ صاحبان دل اور سچے ایمان والے اولو الالباب عقلوں والے جب اس کائنات کے مناظر کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی توحید کے گیت گانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا
ما خلقت هذا باطلا سبحانک. جب وہ ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ میری ربوبیت کے اعتراف کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کے اعتراف کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے اللہ ہم عیبوں والے ہیں اور عیبوں سے پاک صرف اور صرف تیری ذات ہے. ہم کمزوریوں والے ہیں، کمزوریوں سے پاک تیری ذات ہے. ہم ضرورتوں والے ہیں، ضرورتوں سے پاک تیری ذات ہے. ہم سوال کرنے والے ہیں، سوالوں سے پاک تیری ذات ہے. اللہ اللہ سبحانکا. ہمیں طرح طرح کی مجبوریاں ہیں، تو مجبوریوں سے پاک ہے. اس کائنات کے ہر منظر میں ایمان والے کو ایک رونق نظر آتی ہے اور یوں وہ سبحان اللہ. اسی لیے تو کبھی کبھی دل والے یہ کہتے ہیں نا اپنی ایمانی کیفیت سے کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ. آسمانوں کو دیکھتا ہوں تو تیری تخلیق کی تجلیاں نظر آتی ہیں. فضاؤں کو دیکھتا ہوں تو ہی تو صدا دینے لگتا ہوں. زمینوں کو دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. پھولوں کو دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. پھلوں کو دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. بوڑھے ماں باپ کو دعائیں دیتا دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. بچوں کو اپنے آنگن میں کھیلتے دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. بے سہاراؤں کو کامیاب ہوتے دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. اور بڑے بڑے سہاروں والوں کو ناکام ہوتے دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. پیغمبروں کے بیٹوں کو منڈیوں میں بکتے دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. اور منڈیوں میں بکنے والوں کو مصر کے تخت شاہی پہ بیٹھے دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. اور پیغمبروں کو مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا بے بس دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. اور ان کی بے بسیوں کو ان کی عزت بنانے والا دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. اور جنوں کو پیغمبر کی موت کا پتہ نہ لگنے کا منظر دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. اور لاٹھی کے سہارے پہ پیغمبر کو موت کے باوجود قائم دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. اور موسیٰ کے سامنے دریا کو دیواریں بنتے دیکھتا ہوں تو کہنے لگتا ہوں تو ہی تو ہے. اور مکے کے یتیم کو ساری کائنات کا سید بنتے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں تو ہی تو ہے. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر. اس پورے ملکوتی کائنات کے منظر ناموں میں رب ہی رب ہے. اور جب مجھے وہ رب ہی رب نظر آنے لگے تو میری ہستی بھی بارونق ہو جاتی ہے اور میرے ارد گرد کا ماحول بھی بارونق ہو جاتا ہے. جی اس کو غالباً قرآن مجید کی یہ آیت شاید یقیناً قرآن مجید کی آیت اسی تعبیر کو روشن کرتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سورج تو روشن ہوتا ہے لیکن ظلمات ختم نہیں ہو رہی ہوتی، اندھیرے ختم نہیں ہو رہے ہوتے. دن تو چڑھا ہوتا ہے لیکن اندھیرے ختم نہیں ہو رہے ہوتے. 14ویں کا چاند تو چمک دمک رہا ہوتا ہے لیکن اندھیرے ختم نہیں ہو رہے ہوتے. ڈگریاں تو ہوتی ہیں لیکن اندھیرے ختم نہیں ہو رہے ہوتے. دولت تو ہوتی ہے لیکن اندھیرے ختم نہیں ہو رہے ہوتے. فیکٹریاں تو سیالکوٹ سمڑیال کے گرد و نواح میں بڑی ہوتی ہیں اور یورپ کے بڑے بڑے امیر ترین بزنس مین یہاں وزٹ تو کرتے ہیں لیکن اندھیرے دور نہیں ہو رہے ہوتے. اور سمڑیال کی اکانومی اس پورے ریجن میں سب سے بہتر خطے میں نظر آتی ہے لیکن اندھیرے دور نہیں ہو رہے ہوتے. مولا یہ کیوں نہیں بے رونقی دور ہوتی؟ فرمایا یہ اس لیے دور نہیں ہوتی کہ میں اللہ انہیں اپنی توحید کی معرفت نہیں دیتا. جنہیں میں اللہ اپنی وحدانیت کا علم دے دیتا ہوں ان کو میں اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آتا ہوں. ان کی بے رونقی کو میں اللہ رونق سے تبدیل کر دیتا ہوں. وہ 2-3 منٹ مجھے اور دیجئے گا، میں یہاں زور لگاؤں. وہ
میری توحید کی سچائی کی جستجو میں یوں مگن ہو جاتے ہیں کہ بس پھر یذکرون اللہ قیاما وقعودا. ہاں جی، یہ ہے توحید کی سچائی کی جستجو. اور میری توحید کی حقانیت میں یوں مگن ہو جاتے ہیں پھر انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. ایک حدیث مبارک سامنے آ گئی ہے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی. سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ. مومن وہ ہے جو یتیم مکہ کو امام الانبیاء بنتے دیکھے تو رب کی توحید کے گیت گانے لگے. جملے دو تین سنیے. مومن وہ ہے جو یتیم مکہ کو نبیوں کا امام بنتے دیکھے تو رب کی توحید کے گیت گانے لگے. مومن وہ ہے جو یتیم مکہ کو معراج کا راہی دیکھے تو رب کی توحید کے گیت گانے لگے. مومن وہ ہے جو یتیم مکہ کو محبوب کبریا بنا دیکھے تو رب کی توحید کے گیت گانے لگے. مومن وہ ہے جو قرآن کے قاری کو حالت نیند میں دیکھے اور اٹھانے والا کائنات کا رب اسے المزمل قم اللیل کی صدائیں لگا لگا کے اٹھا رہا ہو. ان عزتوں کے مقام کے ملنے پر مومن رب کی توحید کے گیت گانے لگے. یذکرون اللہ. جتنے منظر دل ربا ہوں، یہ بڑا دل ربا منظر ہے کہ محبوب کبریا سوئے ہیں اور کائنات کا رب انہیں کہہ رہا ہے اٹھنا سونا محمد رل کے گلہ کریے. یہ کیسا منظر ہے جی. جب بھی منظر بارونق ہو تو اس منظر سے مومن اللہ کی توحید کشید کرتا ہے. اور پھر یذکرون اللہ قیاما وقعودا. سبحان اللہ. سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ. ایک حدیث سامنے آ گئی ہے، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی. سبحان اللہ. امام عادل شعب نشا فی عبادت اللہ رجل تصدق بماله فاخفاها حتى لا تعلم ما تنفق شماله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل إن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. 7 بندوں کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. 7 بندے ایسے ہیں یظلہم انہیں یظلہم اللہ انہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. 7 بندے یظلہم اللہ تعالی. تھوڑا ایکو کم کرو.
یظلہم اللہ تعالی، اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ دیں گے. کب دیں گے؟ اجی یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. محشر کا میدان، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں، نہ جنا نہ جنا الا ظل عرشی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کس کا سایہ ہوگا؟ کون سا بندہ؟ اجی امام عادل، عادل امام. کون؟ پوری روایت کی توضیح تو اس محفل میں ممکن نہیں ہے. جہاں میں نے جانا ہے، جو مجھے اس کا ٹکڑا مناسب لگا تو میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. امام عادل، امام عادل. کون ہوتا ہے امام عادل؟ اجی تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. یہ سمجھتے جائیں صاحبان دل. کون ہوتا ہے امام عادل؟ اجی امام عادل وہ ہوندا ہے جدا ہر واز اللہ دے قرآن والا واز ہوئے. جی او دا ہر فیصلہ قرآن دا فیصلہ، او دا ہر بیان قرآن دا بیان. جی او دا خوشیاں دا زمانہ قرآن دا بیان، او دی غمیاں دا زمانہ قرآن دا بیان، او دا ملنا جلنا قرآن دا بیان. جی او دے معاملات قرآن دا بیان، او دی زندگی دیاں خوشیاں قرآن دا بیان. جی او دی دوستیاں قرآن دا بیان، او دی غمیاں قرآن دا بیان. امام عادل، ایسا صاحب علم امام عادل جس کی ساری تعلیم و تعلم اللہ کے قرآن سے جڑی ہو. ایسے امام کو اللہ محشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جی شاب نشا فی عبادۃ اللہ، اور وہ نوجوان نشا فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو لہو و لعب میں نہیں گزارا، کھیل و تماشے میں نہیں گزارا. نانا نانا نشا فی عبادۃ اللہ. ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ سبڑے حال میں جامعہ بنات کے اندر قرآن کی محفل لگی ہے، میچ چھوڑا قرآن کی محفل میں آ گئے. ہاں جی آج بڑی کشش ہے نا میچ کی بھی لوگوں کو بنی ہوئی. جی جی نشفی عبادت اللہ. جی اپنی جوانی کے زوروں کو روک نہیں بننے دیا. جی جوانی کے حسن کو روک نہیں بننے دیا، جوانی کے زور کو روک نہیں بننے دیا، طاغوت کی محبت کو روک نہیں بننے دیا، کھیل کی روک کو روک نہیں بننے دیا، کھیل کی کشش کو روک نہیں بننے دیا، خواہشات نفسانی کو روک نہیں بننے دیا. نشا فی عبادت اللہ، ان کی زندگی کا روگ اللہ کی توحید کی محبت بن گئی. انہیں نشہ ہو گیا. ویسے تو نشہ ینشأ کا معنی ہوتا ہے پھلنا پھولنا، لیکن ان کو نشہ ہو گیا. نشہ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جسے اللہ کی عبادت کا شوق و ذوق اتنا بڑھ جائے کہ اس کی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہو. ایسے نوجوان کو اللہ محشر کے میدان میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، بخاری کی روایت ہے، اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جی اللہ ورجل عنی تحابا فی اللہ ورجل
تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. اور وہ نوجوان اور وہ مرد جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ اجی اجتمع علیہ وتفرق علیہ فی اللہ، ایک دوجے نال پیار کر دینے وجہ کی ہے جی کارخانے سانجے نے نہیں برادری ایک کے نہ جنا دکانہ ایک بازار اچنے نہ جنا دنیا دا کوئی میل نا تحابا فی اللہ، سیاسی پارٹی ایک ہے نہیں نا علاقہ ایک ہے نہ جنا بولی ایک ہے نہیں تحابا فی اللہ. او دو بندے جنہوں نے ایک دوجے نال محبت کی تھی صرف اس ہستے کہ تو بھی توحیدی تے میں بھی توحید والا. جی جن کی محبت کی وجہ اللہ کی توحید کی سچائی ہوئی، ان دو محبت کرنے والوں کو بھی میں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا. جی اجتماع علیہ، وہ اسی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کی توحید کی محبت میں، وتفرق علیہ، اور اسی محبت میں ادھر ادھر اپنی ذمہ داریوں میں جاتے ہیں. ان کی تعلقات کی پائیداری کی وجہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے بس. اللہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، اور ایک ایسا بندہ جس نے اپنے مال میں سے صدقہ کیا، اپنا مال بمالی ہی، اپنے مال میں سے اس نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور پھر اسے اپنے مال کو صدقہ کرنے کے بعد چھپا دیا. صدقہ چھپا دیا، مال نہیں، کیا چھپا دیا؟ بولو سارے کی چھپا دیتے. اسی ذرا صدقہ کرنے نہ رولے بھی بڑے پانے ہیں جی. رجل تصدق بماله فأخفاها، وہ بندہ جس نے صدقہ کیا اپنے مال میں سے، فأخفاها، تو صدقہ کر کے بھول گیا. اخفاہا، اس نے خود چھپایا، پوری کوشش سے لوگوں کو بتانے سے گریز کیا. یوں گریز کیا کہ لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، اتنا خفیہ صدقہ کیتا کہ سجے ہاتھ نے اگر کیتا ہے تو کھبے ہاتھوں نے پتہ نہیں لگڑ دیتا. یعنی اس میں مبالغہ ہے، چھپانے میں، صدقہ کو خفیہ رکھنے میں مبالغہ. جی ایسا بندہ جس نے صدقہ خفیہ کیا، اس بندے کو بھی میں اللہ پتہ ہو ذل لگے گا جدو میں اللہ یوم لا ذل الا ذل عرشی، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. میں اس دن کہوں گا اس متصدق بندے نو بلاؤ نا جڑا صدقے بھی کردہ سی تے رولے نہیں سی پاندا، آ میاں اے معاشر دی جڑی گرمی ہے دے تو بچنا چاہنا تے میرے عرش دے سائے دے تھلے آ جا. جی ہاں جی چوتھا بندہ، اللہ، تین ہو گئے. اللہ جی چوتھا بندہ، رجل اندعته امرأة ذات منصب و جمال. آج کل تو حالت ہی بڑی خراب ہو گئی، پورا معاشرہ ہی، پوری سوسائٹی، انسانی سوسائٹی ساری کی ساری یوں لگتا ہے کہ زنا کی لت میں ملوث ہو گئی ہے، بچاؤ ممکن ہی نہیں رہا. ٹھیک، اللہ آئے روز خبریں سن رہے ہیں. اب تو جانور انسانی بستیوں میں محفوظ نہیں رہے ہیں. زیادہ دیہاتوں میں چلے جائیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہانیاں ملتی ہیں سننے کو. الأما والحفیظ. رجل اندعته امرأة ذات منصب و جمال، اور وہ بندہ
جنہوں کسی عام عورت نے نہیں، راہ ٹردی زنانی نہیں، زانیہ اور فاحشہ عورت نہیں، بڑی منصب والی اور بڑے جمال والی، بڑی عزتاں تے ٹوراں ٹاراں والی زنانی. ان دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، او بندہ جنوں کسی بڑی عزت والی عورت نے تے بڑی خوبصورتی والی عورت نے کسی نے دعوت دی زنا دی تے اس بندے نے او دے عہدے نو نہیں ویکھیا، او دے جمال نو نہیں ویکھیا. جدوں انہوں دعوت ملی تے فوراً کہنے لگا انی اخاف اخاف اللہ. سبحان جی. سیرت النبی سننے آئے ہو تو یہ مرشد کا فرمان ہے جی. اسی کی پہ کرنے ہیں؟ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی. فقال انی اخاف اللہ. کہتے نانا منو پتا ہے کوئی اور منو تکدا پیا کہ نہیں پہ تکدا. انی اخاف اللہ. میں دنیا دارا دیا نظرہ تو تے چھپ سکنا پر اپنے رب دی نگاہ تو نہیں چھپ سکدا. منو کسے دا ڈر نہیں، میں ڈرنا تے اپنے اللہ کو لو ڈرنا وا. انی اخاف اللہ. اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے. ہاں جی سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا وہ بندہ معلق قلبہ فی المسجد، او نمازی جدہ دل مسیتے ہی لگیا رہندا ہے. دکان پہ جاتا ہے لیکن دل یار ول. کاروبار کردا ہے دل یار ول. پترہ دی تربیت کردا ہے لیکن دل یار ول. نوکری کر رہے ہیں لیکن معلق قلبہ فی المسجد. ایک نماز پڑھ کے آیا، دکان سے بیٹھا ہویا ہے، گھڑی نو ویکھدا گھڑی گھڑی اگلی اذان کیڑے ویلے ہوئے گی. دل مسجد میں لگیا ہویا. معلق القلب فی المسجد ایک پڑھی ہے واپس آیا ہے، پھر دل اوتھے ہی ٹکیا ہویا. وجود تے دکان تے آ گیا لیکن دل مسجد ہی ٹکیا ہویا. معلق القلب فی المسجد. ایسا نوجوان، ایسا بندہ معلق القلب فی المسجد جدا دل مسجد ہی ٹکیا ہویا ہے، اس بندے نو میں اپنے عرش دا سایہ دیاں گا. جی آخر میں جس ٹکڑے کے لیے میں یہ ساری روایت سنا رہا ہوں، آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. جی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اور وہ بندہ جڑا ہر ویلے اپنے رب دیاں یاداں وچ تے لگیا رہندا ہے. دکان تے بیٹھا ہویا رب دی یاد ٹردا ہویا. رب دی جیسے میں نے ابتدا میں کہا اسے سارے منظر میں تو ہی تو اپنے رب کی حقیقتیں سمجھ آتی ہیں تو دہائیاں ڈالتا ہے. جی دکان تے بیٹھا ہوئے تے رب دا تذکرہ، جی فیکٹری بیٹھا ہوئے تے رب دا تذکرہ، گھر ہوئے تے رب دیاں یاداں، سفر ہوئے تے رب دیاں یاداں، سنگیاں نال ہوئے تے رب دا تذکرہ، محفلاں وچ ہوئے تے رب دا تذکرہ. جڑے ویلے تنہا ہوئے کوئی دے نال نہ ہوئے تے ذکر اللہ خالیا، وکھرا ہو کے بھی رب دا تذکرہ. اور وکھرا ہو کے بھی رب نال انج گلاں کرے کہ فاضت عیناہ. رب نال گلاں کردیاں کردیاں کدی کدی اودیاں اکھاں بھی گلاں کرن لگ پین، رون لگ پوے.
ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا یہ ہے کہ اس کے رب کی نصرت و تائید اس کے ہمراہ ہو۔ جب اللہ کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے عبادت میں ایسی لذت کا احساس آتا ہے کہ اسے ادھر ادھر کے فتنوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جتنی مرضی کوئی اس کے کام میں رکاوٹیں ڈالتا رہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ پھر آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، سجدوں سے صدقے اور صدقوں سے عمل شہادت تک جا پہنچتا ہے، پھر اس کی منزل پیچھے نہیں ہوتی، پھر وہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے ہر عمل عبادت پہ یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے نال نال ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ 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 اللہ۔ پیغمبروں کا وجود اسی بات کی تو علامت ہوتا ہے کہ جتنی مشقتیں اور جتنی تکلیفیں ان کی زندگیوں میں آتی ہیں وہ اپنے پروردگار کی نصرت و تائید کے احساس سے بڑے طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ پیغمبروں کی آمد کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن مجید میں اسے بڑے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں بتایا جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جی لوگوں، میں اللہ نے جتنے رسول بھیجے کوئی مقصد نہیں اس کے سوا کہ انہوں نے اس کائنات کو آکے ایک ہی دہائی دی، لا الہ الا ہو۔ او کائنات والے ہو، سن لو تے من لو، معبود کلا۔ اس کام میں انہیں شدید یہ آیت سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، یاد دہانی کے لیے میں نے پڑھی تاکہ بات آگے بڑھے۔ جی وہ دعائیں دیتے ہیں لا الہ الا ہو، وہ آگے ہی دعائیں دے دینے۔ ابراہیم آئے، انہوں نے آگے یہی اعلان کیا، اے لوگوں سنو، کوئی نبی معبود نہیں، معبود اکیلا۔ سارے بولیے گا کون؟ حضرت موسیٰ یہی دعائی دے رہے ہیں، کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا۔ حضرت عیسیٰ یہی دعائی دے رہے ہیں، کوئی نبی بیٹے اور بیٹیاں نہیں دے سکتا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ، معبود اکیلا اللہ، مشکل گویا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، عزت دینے والا اکیلا اللہ، ذلیل کرنے والا اکیلا اللہ۔ جنہ زیادہ رب دی توحید دے نغمے گاندے نے اونیاں زیادہ انہاں نوں رکاوٹاں پیش آندیاں نے، لیکن لوگوں جنیاں رکاوٹاں پیش آندیاں نے اونے بہتے تگڑے ہوندے نے۔ جتنی نے رکاوٹیں اس نغمہ توحید کے بیان میں آتی ہیں اتنے زیادہ طاقتور بن کے میری توحید کی صدائیں اور زیادہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ جی بہت ساری چیزیں میں آپ کو سناؤں، لیکن چونکہ محفل ہے ایسی محدود سا وقت ہوتا ہے، دو تین چیزیں سنیں۔ اللہ اللہ۔ جی حضرت موسیٰ دریا نے رستہ روک لیا، لمبا واقعہ ہے، ٹکڑا سناؤں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ دریا نے رستہ روکا، پیغمبر کے ساتھی جو ساتھ ہیں فوراً کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، او موسیٰ ہون تے ساڈا کچھ نہیں بچنا، اسی تے پھڑے جائیں گے۔ قرآن یہاں کہتا ہے یہ اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے سہارا پیغمبر کو بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا سہارا کس کو بنایا ہوا تھا؟ ہاں جی، آج بھی قرآن یہی تلقین اور دعوت دے رہا ہے کہ شاہ صاحب اپنے ساتھیوں کا سہارا نہیں، اور خطیب اور مقرر مولوی اور مبلغ یہ کوئی جماعت کا سہارا نہیں،
توحیدیوں کی جماعت کا سب سے بڑا سہارا کون ہے؟ یہ بھرم تو اللہ ہے نا، شاری کتھوں پر ہم نے، تب بیڑی نے پار لگنا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یا موسیٰ ان لمدرکون، او موسیٰ حسید پھڑے گئے۔ حضرت موسیٰ مشکل حالات ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے کہ دریا نے رستہ روک لیا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جو قرآن کی دعوت ہے کہ اوکھا ویلا آ جائے تو یہ نہیں کہ یار ہن شاہ ہی کلے رہ گئے نے، اسی ہن کی کریے، اسی مولویاں سارے نال لڑ پئی ہے۔ گل جی شاہراں دی ٹھیک ہے تو پھر شاہراں دے نال کھلونا یا مولویاں نال کھلونا ہے جی؟ یا موسیٰ ان لمدرکون، او موسیٰ اسی پھڑے گئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نا 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 کلا ان معی ربی سیہدین، میں نہیں مندا، اے نہیں ہو سکدا اج ساڈی کنڈ لگ جائے، اے نہیں ہو سکدا توحیدیاں دی کنڈ لگ جائے تو فرعون عزتاں پا جائے، اے نہیں جے ہو سکدا۔ او میاں کیوں نہیں ہو سکدا، کیوں نہیں ہو سکدا؟ اللہ دے پیغمبر کہندے نے انا معی ربی، میرے نال میرا، سارے بولو میرے نال میرا۔ میں سیرت النبی کے سفر پہ رواں دواں ہوں اپنی اس گفتگو کو لے کے، اگر آپ میرے ساتھ جلدی جلدی چلیں تو ہم وقت سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ جی سنگی کہتے نے حضرت جی تسی کلے رہ گئے ہو، حضرت جی تسی ہن تو بندہ ہی نال کوئی نہیں، اسی جڑے ٹرے سے اسی بھی ہن گئے، یہ تو کہانی مک گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نا نا میں کلا نہیں جے، میرا اللہ میرے نال جے۔ ہوئے 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 کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ معی ربی، میرے نال میرا، سارا سمڑیال بولے میرے نال میرا۔ جی کی ہویا جے سرمایہ دار میرے نال نہیں تو کی ہویا میرے نال میرا، سارے بولو میرے نال میرا۔ اللہ کی ہویا جے زمیندار میرے نال نہیں تو میرے نال میرا اللہ کی ہویا جی، جے دنیا دار میرے نال نہیں تو میرے نال میرا اللہ کی ہویا، جے وزیر تے مشیر میرے نال نہیں میرے نال میرا اللہ۔ انا معی ربی سیہدین، میرے نال میرا اللہ۔ جدو ایک کلمے کہے تو رب سوڑے نے بھی عزت دے دیتیا، اللہ دا حکم آیا اور موسیٰ سوڑا اپنا سوٹا دریا نو لا، میں اللہ تیرے نالا۔ جہاں ایک سنیے یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، جہاں کسی تکلیف پہ پھنسے ہوئے موحد کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں نا، وہاں اس کے یقین کا تذکرہ بھی اللہ کرتے تھے، نہ لگو اللہ انہوں مت دین دینے سوٹا لا جی، نہ لگو اللہ انہوں کی کہنے دینے، ہاں جی اللہ تسلی بھی دین دے، اللہ کہنے دینے سوٹا پھڑے ہے نا اینوے میں کو تھوڑا جا علاج لا جی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ نے استعدی دیا کیوں جی؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے نال میرا، سارا مجمع بولو جی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے نال میرا اللہ۔ حضرت ابراہیم نو انہوں دے باپ نے گھر تو کٹ دیتا، پوچھن والے نے پوچھیا ابراہیم ہون تیرے پیو نے تنو گھروں کٹ دیتا ہے، ہون کدھر جائے گا؟ کہتے ہیں میں کیوں پریشان ہوا، او جی میرے نال میرا۔ انہو کان بی حفیہ آیتاں ساریاں کس نے سنا، بول دے جاؤ نال نال جی۔ اور ابراہیم ہون کی کرے گا؟ کہتے ہیں انہو کان بی حفیہ، میرے نال میرا اللہ جی۔ پنڈ دے لوگ مخالف ہو گئے، ہون کی کرے گا؟ کہتے ہیں میرے نال میرا اللہ جی۔ اگ جلا دیتی گئی ہے، ہون ابراہیم تیرے نال تیرا پیو کوئی نہیں، چاچا کوئی نہیں، مولوی کوئی نہیں، سرمایہ دار کوئی نہیں، تنو بچائے گا کون؟ تیری سفارش کون کرے گا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا،
اے اگ میرا وال بھی نہیں ساڑ سکتی، اینا یقین کیوں ہے؟ کہتے ہیں میرے نال میرا۔ سب سے بڑی طاقت ایک مومن کی کیا ہوتی ہے؟ میرا اللہ میرے نال ہے۔ یاد رکھیں جب یہ احساس ایک مومن کو غالب ہوتا ہے تو اس کا لذت عبادت بڑھتی ہے، ورنہ سجدوں کی لذت نہیں آتی۔ جی اگر پہ کچھ دینے تے دعائیاں پہ دینے، اللہ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں کوئی طاقت میری نہیں، میری سب تو بڑی طاقت ہے کہ میرے نال میرا اللہ۔ جی جی اللہ اللہ بند کمرے دے اندر اللہ دے پیغمبر پس گئے نے دعوت زنا پورے عروج دے اٹھے ہوئے، جوانی دا زور بھی پورے عروج دے اٹھے ہوئے، لیکن پیغمبر اپنی ایمان دی سلامتی دے نال قائم و دائم نے۔ پوچھن والے نے پوچھا کنج بچ کے آئے ہو؟ کہندے نے میرے نال میرا اللہ سی۔ ہاں جی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ میں نہیں جے بچیا، بچان والا میرے نال کون ہے؟ جی میری طاقت ہے کہ میرے نال میرا اللہ۔ حضرت اسماعیل کہہ رہے نے میرے نال میرا اللہ، حضرت سلیمان کہہ رہے نے میرے نال۔ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سبحان اللہ۔ جی جی حضرت داؤد کہہ رہے نے میرے نال میرا اللہ، حضرت یوسف کہہ رہے نے میرے نال میرا اللہ، حضرت عزیر کہہ رہے نے میرے نال میرا اللہ۔ جی جی پہلے دن دا بچہ ماں دی گود وچ کہہ رہا ہے میرے نال میرا۔ ہاں جی اس کو اللہ کہتے ہیں اے جے طاقت، اے جے مومن دی طاقت۔ تسی پتہ نہیں کتنے بھولے ہو؟ نا جے فیکٹریاں ہویاں تے کوئی طاقت نہیں، ملاں ہویاں تے کوئی طاقت نہیں، برادری وڈی ہوئی تے کوئی طاقت نہیں، ڈگریاں بڑیاں ہویاں تے کوئی طاقت نہیں، پتر بوتے ہوئے تے کوئی طاقت نہیں، نا کوٹھی وڈی ہوئی تے کوئی طاقت نہیں۔ مومن دی طاقت ہے کہ او دا اللہ دے نال اے سب تو بڑی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی انبیاء کہہ رہے نے میرے نال میرا اللہ، ساڈے نال ساڈا اللہ۔ ولی کہہ رہے نے ساڈے نال ساڈا اللہ، شہید کہہ رہے نے ساڈے نال ساڈا اللہ، سچے علم والے کہہ رہے نے ساڈے نال ساڈا اللہ۔ جی سارے سچے عبادت گزار کہہ رہے سن ساڈے نال ساڈا اللہ۔ تے جدوں اللہ نے قرآن یتیم مکہ نو دتا تے رب کریم نے آپ آکھیا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ساری کائنات بھی دعائیاں بندی ہے کہ ساڈے نال ساڈا اللہ۔ تے میں اللہ اعلان پہ کرنا، میں اللہ قرآن والے قاری محمد دے نال تے دے یاراں دے نال۔ جی میں اللہ محمد کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ۔ اور میں جب محمد کے ساتھ ہو گیا تو میں نے اپنی ساری رحمتیں بھی محمد کے ساتھ کر دی، سبحان اللہ۔ جی جی حسبک اللہ حسبک اللہ، میں اللہ تیرے نال نالا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ
دو آیتیں ہیں یہ عبدہ والی قرآن مجید میں، الیس اللہ بکافر عبدہ، میں اللہ محمد نالا کیوں لوگو محمد میرا ہے، محمد جس کو عبدہ سے اللہ کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں محمد دا تے محمد میرا، میں نو راتوں رات اسرا کروایا کیونکہ یہ میرا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سہارا میں اللہ خود ہوں۔ ساری کائنات میری تجلیوں کے منظر دیکھ کے میری ربوبیت کے دعوے کر رہی تھی اور اقرار کر رہی تھی۔ جس دن سے میں اللہ نے اپنے محمد کو دیکھا ہے اور اس کے سینے پہ قرآن اتارا ہے، اس دن سے میں اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یوں تو میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جس دن دا میں یتیم مکہ سوہنا تنو ویکھے ہے، میں قسمہ چک کے کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلا، میں تنو ہی پہ تکنا، میں تنو ہی پہ تکنا، میں تنو ہی پہ تکنا۔ جی پھر میری نگاہوں میں تو ہی بچا ہوا ہے اللہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ میں اللہ مکے وچ تنو پہ تکنا، میں تیرے نال طائف وچ پہنچے ہیں، میں تنو پہ تکنا، میں تیرے نال مکے واپس پہنچے ہیں، میں تیرے نال تے تیرے نال ہون دا کی مطلب ہے جتھے جتھے تو ہوئے گا میری رحمتوں بھی نال نال ہون گیا۔ میں نے اپنی ساری رحمتیں تیرے لیے مختص کر دی ہیں، سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیدا ہوئے گا تو میری رحمتاں تیرے نال نال، سبحان اللہ جی۔ تیرا بچپن میری رحمتاں تیرے نال نال، تیری جوانی میری رحمتاں تیرے نال نال، جی جی مکے دیاں گلیاں ہوڑ گیا میری رحمتاں تیرے نال نال، جی طائف دیاں گلیاں ہوڑ گیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، مسافر بنیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، جی مہاجر بنیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، مدینے پہنچیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، مسجد نبوی وچ امام بنیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، جی فجر دی نماز وچ آیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، تہجد وچ آیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، بدر دے میدان وچ گیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، حنین دے وچ گیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، جی خندق وچ گیا تے میری رحمتاں تیرے نال، احزاب وچ گیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، مکے دا فاتح بن کے آیا تے میری رحمتاں تیرے نال نال، موت دا جام پیے گا تے میری رحمتاں تیرے نال نال رہن گیا تے موت دا جام پین تو بعد میری رحمتاں تیرے نال نال رہن گیا تے محشر دا میدان ہوئے گا تنو میں کوثر دا ساقی بناواں گا تے میں آکھاں گا میری رحمتاں تیرے نال نال۔ جب سے تو ملا ہے کوئی اور میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں، یہ ہے خلاصہ اصل میں پوری محبت کا۔ میں اللہ نو بڑے بڑے سچے عبادت گزار میں منتخب کردہ رہا انسانی کائنات دے اندر، لیکن انہاں دیاں سچائیاں مسلم ہون دے باوجود
میں ہور سچے لبدا رہا، میں ہور سونے لبدا رہا، ہور پیارے لبدا رہا۔ جس دن منو قرآن دا قاری ملیا ہے، میں اس دن اعلان کر دیتا ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو میں جس طرح دا عابد لبدا پیا سجے، میں جس طرح دا زاہد لبدا پیا سجے، میں جس طرح دا متقی لبدا پیا سجے، میں جس طرح دا مبلغ توحید لبدا پیا سا، میں جس طرح دا مجاہد لبدا پیا سا، میں جس طرح دا قاری لبدا پیا سا، میں جس طرح دا امام لبدا پیا سا، میں جس طرح دا عادل لبدا پیا سا، میں جس طرح دا حاکم لبدا پیا سا، میں جس طرح دا اپنا عبادت گزار لبدا پیا سا، میں جس طرح دا نبی لبدا پیا سا، او منو لب گیا جے، لہذا میں اپنی جستجو نو ختم کر کے کہنا جو چاہی دسی او لب گیا ہے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی وہ جو ایک پسندیدہ عبادت گزار کی جستجو تھی وہ میری پوری ہوئی اور میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اے دے تو سہنا عابد کوئی ہو سکتا ہی نہیں، قرآن کے قاری سے اونچا عبادت گزار کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں، اور پھر اس سے اونچی میری توحید کا پیغام کوئی سنا سکتا ہی نہیں۔ جب کوئی اس سے بہتر میری توحید کا پیغام پہنچا نہیں سکتا، جب اس سے حسین سجدے کوئی کر نہیں سکتا، جب اس سے بڑا قربانی اور اثار کر کوئی نہیں سکتا، جب اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت پیاری کر کوئی نہیں سکتا، تو پھر مجھے کسی اور نبی اور قاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور ان کو بھی میں اللہ جب اتنی عزتیں اور اتنی سرفرازیاں اور اتنی شانیں اپنے محبوب کو دیتا ہوں، کبھی کہتا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی ان کے چادروں کا تذکرہ کر کے کہتا ہوں یا ایھا المدثر، کبھی ان کی چادروں کا تذکرہ کر کے کہتا ہوں یا ایھا المزمل، اور کبھی ان کی شخصیت کے کسی پہلو کا تذکرہ، کبھی کسی پہلو کا تذکرہ۔ اتنی عزتیں دینے کے بعد میں ان سے بھی ایک ہی تقاضا کرتا ہوں قل من رب السماوات والارض۔ مطالبہ ایک ہی ہے اور کوئی مطالبہ نہیں۔ آپ کو میں نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ بارونق بنایا ہے، اس لیے آپ کی تبلیغ بھی ایسی تبلیغ ہونی چاہیے جو اس کائنات کو اور زیادہ بارونق بنا دے۔ قل من رب السماوات والارض۔ جی میرا پیغمبر قرآن کا قاری پوچھے لوگوں سے من رب السماوات والارض، اے لوگوں بتاؤ آسمان و زمین کا داتا کون؟ لوگ نہ بولیں تے تو بول کے دس دے قل اللہ، دس دے لوگانو اے لوگوں آسمان و زمین دا داتا کلا۔ سارے بولیے گا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ آسمان و زمین دا داتا کلا۔ قل فاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ حضرت شاہ صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، سورہ رات کی یہ آیتیں وہ پڑھتے تھے، بڑی مستی ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، قل من رب السماوات والارض قل اللہ۔ پوچھ ان سے کون ہے آسمان و زمین کا داتا، کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ تو بھی ان کو کہہ دے قل اللہ۔ میں محبوب کبریا تانوں دس رہا او میاں میں داتا نہیں، تہاڈا بھی تے میرا بھی داتا کلا۔ یہ اصل میں سیرت انبیاء۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل فاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ او جڑے پلے مانس تسی میرے مقابلے تے اپنے حمایتی بنائے ہوئے نے تے سجڑ تے بیلی۔ حضرت شاہ جی دے لفظ نے ہے جی، ہاں اے جنہ پلے مانسوں اپنا حمایتی بنایا ہوئے جے پیرانے پیر
تے اے شہید تے اولیاء اے جنہاں نو تسی اپنا حمایتی بنایا ہویا ہے، میں اللہ دے مقابلے دے اتے کان کھول کے سن لو، میں قرآن دا قاری محمد رسول اللہ تو انو بے دسنا لا یملکون لا یملکون لأنفسهم نفع ولا ضرا۔ اور تو انو انہوں نے کی نفع دینے، انہوں نے تو انو کی نقصان پہنچانا، او جی نا 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 نا، جنہوں نے تجھے اپنا حمایتی تے اپنا دوست بڑھایا ہویا ہے، میں اللہ دے مقابلے دے اتے دے مددگار، کان کھول کے سن لو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اے تے اپنے نفع نقصان دے بھی مالک کوئی نہیں جے، تے میں محمد بھی تو انو کھلے کھلے لفظاں نال میں دسنا لا املکو قل لا املکو لنفسی ضرا ولا رشدا۔ ہاں جی میں بھی اپنے نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں جے، او میاں نفع نقصان دا مالک کون؟ اللہ۔ سارے بولو نا کون؟ اللہ۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تے اگوں فرمایا جڑی میں تمہید وچ گل سمجھائی سی، جڑے اللہ دی توحید نمایاں ہوئے تے رونق لگدی ہے، انہوں اللہ کہندے نے اے ویکھی جے میرے محمد نے میری توحید سنائی، من رب السماوات والارض قل اللہ، انہیں جدو میری توحید سنائی ہے تو میں نہ لکھیا ہے میرا پیغمبر پوچھ ذرا انہوں نے حل تستوی الظلمات والنور، ہون پتہ لگا دے جدو رب دی توحید سنائی جائے او دو رونقاں لگ دیاں نے، جس طرح اسی اشاعت التوحید و سننے والے اسی بھی ایک کوئی دہائی دینے اوے لوگوں پاکستان دے لوگوں کن کھول کے سن لو، علی حجویری داتا نہیں داتا کلا، سارے بولو ذرا رونق لائیے، علی حجویری داتا نہیں داتا کلا، اوے لوگوں شاہ دولت دریائی پتر تے دھیا کوئی نہیں دے سکتے، پتر تے دھیا دین والا کلا، اوے لوگوں حضرت علی مشکل کشا نہیں مشکل کشا کلا اللہ، حضرت حسن و حسین بگڑیاں نہیں دے بنا سکتے، وہ بگڑیاں بنان والا کلا اللہ، اوے لوگوں درود و سلام دعائے تے کوئی پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی موت جان پیر تو بعد اپنی قبر مبارک دے اندر مدینہ الرسول دے اندر اپنی قبر مبارک دے اندر درود و سلام کوئی نہیں سن دے، درود و سلام دعائے تے دعاوا سنن والا کلا، میاں شاری تے کلے رہ گئے نے تے تاں کی ہویا کلے رہ گئے نے، مسئلہ تے خرابے کر دینے، ایج دا مسئلہ مولوی کاری نہیں سکدے، جیڑی جرت ہی کوئی نہیں کھل کے لو کرو دسن کہ درود و سلام دعائے اے تو سمرے آل تو پڑھ تالی اللہ سن دے تے مدینے قبر دے کول جا کے پڑھ اوتھے بھی دعا سنن والا کلا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير، قل هل يستوي اے دے انے تے ویکھن والے دا فرق ہے، اللہ دی توحید نو نہ منن والا انا قرآن کی کہندا ہے بے نورا، انہوں اللہ کی کہندے نے اب بولو نا سارے، انہوں اللہ کی کہندے نے اللہ دی توحید دے چور نو اللہ دا قرآن کہندا ہے بے نورا ہے بے نورا، تے جڑا اللہ دی توحید نو منن والا ہوئے انہوں اللہ کہندے نے اے دے نور والا بصیرت والا، قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فتشابه الخلق عليهم، ایک جدے کاریگر نے انہوں نے کوئی شے بنائی تے انہوں نے
پتہ نہیں لگا کہ انہوں نے کی بڑا کیتا ہے. نا دس دے لوگانو قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. لوگانو دس دے اس کائنات نو بنان والا کوئی نبی تے کوئی ولی نہیں, پتر دے دیاں دین والا کوئی نبی تے کوئی ولی نہیں, دکانہ چلان والا کوئی نبی تے کوئی ولی نہیں. کون ہے جی؟ اجی اللہ خالق کل شیء. اے دے پیغام, اے دے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل اللہ خالق کل شیء. جنہوں نے مسئلہ سمجھ آیا درود و سلام علیہ وہ ہاتھ کھڑے کر کے آکھو سبحان اللہ. قرآن مجید اندر فرمایا دس دے لوگوں من اضل ممن ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ. سبحان. یہ جو آج میں جس ترنم سے جس لہجے سے پڑھ رہا ہوں یہ حضرت بڑے شاہ جی رحمت اللہ تعالیٰ پرانے بابیانو یاد آ گیا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ. ہاں جی جیٹھی کی علیہ پرانے تو ہی دینے وڈے شاہ دے تک سانو من دے نے اگو نہیں من دے. چلو جنہوں من دے نے انہوں کو تے گل کریے. وَمَنْ أَضَلُّ وڈے شاہ دے تک من دے نے اگے نہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الہ. یہ غایہ کے لیے ہے. الہ کو میں نے لمبا اس لیے کہ منڈ نظر آ جائے. من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل اللہ خالق کل شیء. انہوں اپنی سیرت تو آشکار کر دے دے واقف کر دے. فرمایا قل اللہ خالق کل شیء. انہوں دس دے ہر شہدہ خالق و مالک کلا وہو الواحد القہار. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.